بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. چلیے ذرا آج وقف امینڈمنٹ بل پر نظر ڈالتے ہیں. کیا صورتحال ہے ان کا، کیا ڈسکشن چل رہا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر. کیا کوئی فائنل ڈیسیزن لیا گیا یا پھر ایسے ڈسکشن پہ ڈسکشن ہو رہے ڈیلی. اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ہم اس پر بات کر لیتے اس ٹاپک پر کہ وقف امینڈمنٹ بل چونکہ ابھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس موجود ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، مگر کوئی فائنل ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے. مگر وقف کی پراپرٹیز کے خلاف یا وقف بل کے خلاف جو سوسائٹیز میں نگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہی، یعنی فرسٹ آرمی کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر ریلوے کے پاس پراپرٹیز ہے، تیسرے نمبر پر یہ وقف کے پاس زمین موجود ہے جو کہ لگ بھگ 5 یا 6.5 لاکھ ایکڑ ان کے پاس موجود ہے. مگر یہ دوسرے بورڈ جو ہے اور بھی ادر کمیونٹی کے پاس بورڈ ہے، اس کو بھی ملایا جائے تو ان کے پاس بھی کم سے کم 16 یا 15 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس موجود ہے، مگر برباد نہیں کریں گے. ایک کمیونٹی کے خلاف کس طرح نگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس بل کے بارے میں، وقف بل کے خلاف کس طرح زہر پھیلایا جا رہا ہے. ہندو بھائیوں کے ذہنوں میں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وقف پراپرٹیز چونکہ وقف بورڈ اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، تو وقف بورڈ وقف زمین یعنی جہاں کہیں مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ لے یا کسی بھی پراپرٹیز کو اپنا پراپرٹیز بتائے یا وقف کی بتا دے تو وقف ہو جاتی ہے. جبکہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ وقف کون شخص کر سکتا ہے. ہر کوئی وقف کر سکتے کیا؟ وقف کرنے کا ایک رولس ریگولیشن ہے. مگر وہ جانتے نہیں ہے. دوسرے ہندو بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے، ارے اپنی پرسنل پراپرٹیز کو وقف کر سکتے ہیں اور اس کے پاس پوری ڈاکومنٹس ہو تب وہ وقف بورڈ میں وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. کسی دوسرے پراپرٹیز پر وہ انگلی بتا کر یا حق بتا کر وہ وقف کے اشارے یا وقف بورڈ پر یہ رجسٹر نہیں کر سکتے. جانتے نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ آزادی سے پہلے جو تمام مشہور اور فیمس درگاہ، مسجد اور پھر امام باڑے وغیرہ جس طرح یا قبرستان اس میں شمار ہے، جو آزادی سے پہلے کی ہے، بہت پرانی ہے، جو بادشاہوں کی دور کی، ان کا کوئی کاغذ نہیں ہے، تو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے. مگر وقف جو پراپرٹیز ہے، جو بھی ہمارے پروج جو دان دیتے ہیں، یہ وقف کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کہ دوسرے کی پراپرٹیز کو وقف کر دیتے ہیں. اگر یہ آپشن ہوتا تو میں بھی ابھی کسی ہمارے جو گاؤں میں جس کے پاس زیادہ زمین ہے، ہم بھی کہہ دیتے کہ نہیں یہ وقف کی زمین ہے، کیا وقف ہو جاتی؟ کیا مذاق بنا کے رکھ دیا، کوئی سینس والی بات نہیں کہہ رہے. وداؤٹ سینس کی بات لوگوں کے ذہنوں میں بھرم پھیلایا جا رہا ہے. ارے اپنی پرسنل پراپرٹیز کو وقف کر سکتی ہے، دوسروں کی پراپرٹیز پر انگلی بتا کر نہیں کر سکتے. اس کے پاس ادھیکار ہی نہیں ہے.
اور دوسری اہم اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس بل کو ہم ریگولائز کریں گے، سدھار کریں گے، اس میں جو خامی ہے اس کو نکالیں گے، خامیوں کو، وقف بورڈ میں جو خامیابی ہے اس کو نکالیں گے۔ اور نکالنے کا صورت دیکھیے، کوئی وقف پراپرٹیز کو اگر قبضہ کر لیتا ہے، ان کو پھر 2 سال کی سزا ہوتی ہے، اور بھی تمام طرح کی ریگولیشن ہے، مگر بی جے پی اور سینٹرل گورنمنٹ اس بل میں یہ دعویٰ کر رہی نہیں 2 سال کیوں، 6 مہینے کے اندر بیل دے دیں گے۔ بتاؤ، اب جو قبضہ کرنے والے نہیں رہیں گے وہ بھی جا کر قبضہ کر لیں گے، چلو بھائی 6 مہینے کی مسئلہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس میں ادر ریلیجن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ جب دوسرے کمیونٹی کے لوگ وقف بورڈ میں ممبر ہوں گے، اس سے کچھ معلوم بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا معلوم رہے گا؟ وقف بورڈ کے قانون کے تحت کچھ معلوم ہوگا؟ تو بی جے پی گورنمنٹ یہ ریگولائز کے نام پر مسلمانوں کو یہ احساس کر رہی نہیں، بتا رہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک کریں گے، جو قبضہ کر کے بیٹھے ان سے رہائی کریں گے، ان سے چھٹکارا دلائیں گے، مگر در حقیقت اس سے الٹا ہوگا۔ اور اس بل کے ریلیٹیو ابھی ریسنٹلی جمعیت علماء ہند کا دہلی کے اندر کنونشن ہوا، پروگرام ہوا، 4 یا 5 سبجیکٹ پر جو کہ مسلمانوں کے خلاف گورنمنٹ اس پر کام نہیں کر رہی ہے، اور سب سے اہم تو وقف بل کا مسئلہ تھا، تو اس پر صدر جمعیت علماء ہند کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 2 ٹوک لفظوں میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمیں کسی بھی حال پر وقف بل منظور نہیں ہے، ہم کسی بھی صورت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بل اب پاس ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اس پروگرام میں آندھرا پردیش کے جو نائب صدر ہے، ٹی ڈی پی پارٹی کے جو اپادھیکش ہے، وہ بھی شامل ہوئے تھے، اور پھر اس نے اپنی پارٹی کی رائے، پھر اپنی بھی اظہار خیال، اپنے چیف منسٹر کے جو اظہار خیال ہے وقف بل کے بارے میں تمام مسلمانوں کے سامنے اس نے اظہار کیا، بتایا کہ ہمارے پارٹی کی یہ اظہار خیال ہے، وہ یہ نہیں چاہتی ہمارے چیف منسٹر کسی بھی ریلیجن کا جو معاملہ میٹر ہے، ان کے ریلیجن کے لوگ، ان کی کمیونٹی کے لوگ ہی بیٹھ کر مسئلے کو سالو کرنا، مطلب جو بی جے پی کہتے ہیں کہ ممبر دوسروں کو بنائیں گے، دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو، اور بھی تمام بورڈ میں ایسا نہیں ہے، اسی کی کمیونٹی بن سکتے ہیں، مگر اس میں کہہ رہی ہے۔ تو نواب جان صاحب جو کہ ٹی ڈی پی پارٹی کے نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب دونوں آنکھوں سے ایک نظریے سے دیکھتے ہیں ہندو اور مسلمان کو، تو یہ نہیں چاہتے کسی بھی آنکھ میں تکلیف پہنچے، جس کا نتیجہ اور احساس پھر پوری باڈیز میں پڑتی ہے۔ تو اپنے رائے کا اظہار کیا، اور جمعیت علماء ہند کے منچ سے اور اسٹیج سے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ آنے والے نومبر اور دسمبر میں آندھرا پردیش میں 5 لاکھ مسلم کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور پھر اس میں آندھرا پردیش کے جو چیف منسٹر ہے ان کو بھی انوائٹ کریں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم اس بل کے مخالف کیوں ہیں، چونکہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر صاحب انہی کی بدولت 2024 میں بی جے پی پارٹی دوبارہ بنی ہے، تو ایک بیساکھی یہ ہو گئی جو کہ مضبوط بیساکھی ہے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر 16 ایم پیز کی وجہ سے، اور پھر
12 MP نتیش کمار بہار کے چیف منسٹر کی وجہ سے، یہ 2 بیساکھیوں کی وجہ سے آج بی جے پی پارٹی بنی ہے۔ تو پٹنہ میں جب جمعیت علماء ہند کا پروگرام ہوگا تو وہاں کے چیف منسٹر کو بھی انوائٹ کیا جائے گا، اور اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس دیش کی جنتا نے بی جے پی پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسی لیے تو وہ ہار گئے۔ مگر 2 پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے آج بی جے پی پارٹی پاور میں ہے، تو ذمہ دار وہ بھی بنیں گے اگر یہ بل پاس ہوا تو۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی صاحب 2 ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں۔ اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ سیکولر پارٹی کے چھوی میں جانے جاتے ہیں، سیکولر پارٹی کے نظریے اور مائنڈ سیٹ کے مطابق آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وہاں کے چیف منسٹر بنے دوبارہ، تو وہ بھی جواب دہ بنیں گے۔ اور نتیش کمار کا تو خیر وہ سب جانتے ہیں ان کا کیا مسئلہ رہتا ہے، مگر جواب دہ دونوں ہیں۔ آپ کی اس ویڈیوز پر کیا اظہار ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ اپنے نظریے کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ضرور اپنی اوپینین بتائیں۔ السلام علیکم۔